السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمان بٹ بحرین سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو ساتھیوں، آج جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز پیش کرنے لگا ہوں جس کو ایسے حضرات جو باڈی بلڈنگ کے شوقین ہیں، ویٹ لفٹنگ کے شوقین ہیں، یا کمزور جسم والے حضرات جو چاہتے ہیں کہ ان کا جسم سیڈول اور خوبصورت بن جائے، اس کے لیے ایک ایسی کامیاب، بالکل سستی اور گھریلو چیز جس کا 110% رزلٹ ہے الحمدللہ۔ میں چونکہ خود باڈی بلڈنگ کرتا رہا ہوں الحمدللہ، کئی سال سے کئی کمپٹیشن بھی الحمدللہ جو ہے وہ ون کیے، اور ایک عرصہ تک جو کہ میں وابستہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد کوچنگ بھی کرتا رہا ہوں، لڑکوں کو ٹریننگ دے کے تو ان کو کمپٹیشن میں بھی لے کے گیا ہوں۔ تو اس لیے میں اس کی تھوڑی اونچ نیچ کو جو ہے وہ سمجھتا ہوں۔ تو اس لیے میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز کو ایک ایسی چیز بتاؤں جو اسٹیرائڈ سے پاک ہو، جس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو، اور جس کو استعمال کرنے کے بعد جب جسم بن جائے، باڈی کی ایک اپنی شیپ آ جائے، شولڈر کی، بائسیپ کی، چیسٹ کی، ونگز کی، تو یا تھائی کی، تو اس کے بعد جب آپ جم چھوڑیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ دوبارہ اپنی اصل حالت پہ نہ آ جائے، بالکل وہیں پہ قائم رہے، یعنی کہ جسم جو بنا ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب آپ فوڈ سپلیمنٹ کو شروع کرتے ہیں تو جب چھوڑتے ہیں اس کے بعد جسم پھر ویسے کہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، سائز میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے، اکثر ایسا دیکھنے میں آیا۔ تو اس طریقے سے جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو چیز اس کے استعمال کرنے کے بعد جو ہے باڈی دوبارہ اپنی حالت میں نہیں آئے گی، وہاں پہ ہی اسٹیبل رہے گی، جو جسم بن گیا ہے وہ اسی حالت میں رہے گی۔ ہاں، جم چھوڑنے کے بعد اس کے جو مسلز ہیں، جو کٹنگ جو ہوئی تھی بہت ہی باڈی کی، جیسے بائسپ کی کٹنگ ہے، شولڈر کی یا بیک کے جو مسلز کی جو کٹنگ ہوئی ہوتی ہے، جو مسلز نظر آتے ہیں وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن جو سائز بنا ہوا ہوتا ہے، جو امپروو ہوا ہوتا ہے، وہ ٹھیک رہتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا۔ تو اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے تاکہ طبی معلومات بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ ساتھی شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت ہی آسان، میں نے اس کو خود بھی استعمال کیا ہے جم کے دوران بھی، اور اس کو میں نے استعمال کروایا بھی ہے ایسے جو ساتھی جم کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کا جسم جو ہے سیڈول اور خوبصورت ہو جائے، اور دنوں میں اس کا رزلٹ ہو، اس کا سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو، اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ وہ جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی طاقت دے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ جسم کو بھی طاقت دیتی ہے، گردوں کو بھی طاقت دیتی ہے، اس کے علاوہ آپ کی جو منی ہے اس کو بہت ہی گاڑھا کرتی ہے، اس کی مقدار بھی بڑھاتی ہے اور گاڑھا بھی کرتی ہے۔ یعنی کہ اس کے ساتھ اگر آپ احتلام اور جریان اور قطرے وغیرہ اس کی شکایت مسئلے کا شکار ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو زیادہ جو ہے وہ مٹن وغیرہ یا چکن وغیرہ جو استعمال نہیں کر سکتے اس مہنگائی کے دور میں، تو وہ اگر کبھی کبھی بھی چکن وغیرہ استعمال کر لیں گے تو اس کا پورا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ۔ تو ساتھیوں، وہ ایک جو چیز ہے اس کو جو ہے آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ چنے کی دال جو ہے اس کی ایک مخصوص ترکیب ہے، جس طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ 1 چمچ ابتدا جو ہے وہ چائے والی چمچ سے کریں، یا اگر آپ جو ہے جم لگاتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، 6 ماہ سال ہو گئے ہیں، یا اپنے کمپٹیشن کی تیاری کرنی ہے، تو پھر آپ 1 چمچ کھانے والا بھی اس دال کو آپ بھگوئیں گے پانی کے اندر۔ دودھ میں بھی بھگو سکتے ہیں، پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں۔ رات کو آپ بھگوئیں گے، صبح جو ہے وہ آپ اس کو نکال کے تو
ایک مٹی کا برتن ہوتا ہے جس میں سردائی وغیرہ بناتے ہیں، گھوٹتے ہیں اچھے طریقے سے نا، تو اس میں آپ اس کو گھوٹیں گے، تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور اس کو گھوٹیں گے، پھر ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کو اتنا گھوٹیں گے کہ اس کا جو دانہ ہے وہ ختم ہو جائے، دال کا دانہ ختم ہو جائے، دانہ اس میں نہ نظر آئے، تو پھر آپ اس کو یعنی کہ 1 گلاس دودھ اور ڈالیں اس میں اور اس کو مکس کر کے تو وہ آپ پی لیں۔ ایک تو اس کا یہ سب سے زیادہ اچھا رزلٹ ہے اس کا۔ دوسرے نمبر پہ آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، دودھ میں ڈال کے گرائنڈ بھی کر سکتے ہیں، اتنا گرائنڈ کریں کہ اس کا دانہ ختم ہو جائے، جتنا اس کا دانہ ختم ہوگا، نظر نہیں آئے گا، محسوس نہیں ہوگا، اتنا اس کا زیادہ اچھا رزلٹ ہے۔ اگر دانہ رہ بھی جائے تو رزلٹ پھر بھی ملے گا، لیکن تھوڑا سا کم ملے گا صحیح رزلٹ ملے گا۔ تیسرا جو اس کا استعمال ہے، اگر آپ گرائنڈ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسے ہے کہ دال جو ہے اس کو کھائیں، چبا چبا کے کھائیں اور ساتھ میں دودھ پئیں، یہ تیسرے درجے میں آتا ہے۔ آپ اس کو اس سے بھی رزلٹ میں کوئی کمی نہیں، تینوں طریقوں سے رزلٹ میں کمی نہیں ہے، لیکن جو اولا درجہ ہے، جو افضل درجہ ہے، وہ جس طرح گھوٹ کے سردائی بناتے ہیں اس طرح بنا کے پینے میں ہے۔ اس سے کمر درد ختم ہوتی ہے، کمر مضبوط ہوتی ہے، جو ہے پٹھوں میں اس میں طاقت بھی آتی ہے، اور اس کا بہترین جو ہے وہ رزلٹ ہے۔ ابتدا میں جب آپ اس کو سٹارٹ کریں تو ایک ٹائم استعمال کریں، صبح نہار پیٹ بھی کر سکتے ہیں، بہترین یہی ہے۔ پھر اس کے بعد ناشتہ نہ کریں اور دوپہر میں جو ہے وہ آپ ناشتہ کریں، کھانا وغیرہ کھائیں، لنچ کریں، صبح کا ناشتہ یہی ہو اور پھر آپ دوپہر میں جو ہے وہ لنچ کریں۔ آپ جو ہے اگر آپ ہیوی ویٹ لگاتے ہیں تو پھر آپ مٹن وغیرہ یوز کریں یا چکن وغیرہ استعمال کریں، تو بہترین رزلٹ ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ جو بھی ساتھی اس کو استعمال کرے گا انشاءاللہ دعا میں ضرور یاد کرے گا، انشاءاللہ بہترین رزلٹ ہے، بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے، بغیر کسی اسٹیرائڈ کے، اور جو ہے بغیر کسی نقصان کے۔ اس کے متعلق مزید اگر آپ معلومات چاہتے ہوں یا اس کو دوسرے امراض میں آپ فائدہ مند بنانا چاہیں، ان کے لیے استعمال کرنا چاہیں، تو پھر اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور ایڈ ہوتی ہیں، وہ آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے اس کے متعلق جو ہے وہ گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئے آنے والے ساتھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔